ما من شیعت اذا یمرض مرضنا لمرضہی، فرمایا ہمارے شیعوں میں سے جب کوئی مریض اور بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی اپنے شیعہ کی بیماری سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام کا شیعہ سے گہرا رشتہ ہے۔ قبلہ جس طرح شیعہ آل محمد کے غم میں غمناک ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جب کوئی مریض اور بیمار ہو تو ہم بھی مریض ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی ہمارا شیعہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا غم ہمیں بھی غمگین کر دیتا ہے، جب کوئی ہمارا شیعہ خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون ہے شیعہ؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا انما شیعتنا یقیمون الصلاۃ، اور ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ بے نماز علی کا شیعہ نہیں ہوتا، نمازی علی کا شیعہ۔ جی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو یتیم پرور ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، معصوم نے ارشاد فرمایا انما شیعتنا من عف بطنہ وفرجہ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو حرام نہیں کھاتا، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے شکم کی لقمہ حرام سے حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے دشمن حرام خور ہیں، ہمارا ماننے والا حلال کھاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارا شیعہ حرام کو منہ کے قریب نہیں لاتا، اپنے شکم کی حفاظت کرتا ہے حرام سے۔ وفرجہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے حرام سے۔ وہ ہمارا شیعہ نہیں جس کا نہ شکم محفوظ ہو نہ شرمگاہ محفوظ۔ انما شیعتنا من عمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ لوگوں کے دکھاوے لیے کام کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں، ریاکار ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہمارا شیعہ۔ ورجا ثوابہ، فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ وخاف عقابہ، اور ہمارا شیعہ وہ ہے جو خدا کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ توجہ ہے میرے موجود؟ اب تو ہماری پہچانیں بدل گئی نا، اب ہم سے کوئی پوچھے شیعہ کون ہے وہ کوئی اور علامتیں بتائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہم شیعہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے۔ قبلہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں نہج البلاغہ سے حضرت امیر کے ایک شیعہ کا تعارف کروا دوں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند۔ کون شیعہ جناب امیر کا دنیا جسے مالک اشتر کے نام سے جانتی ہے؟ مالک اشتر کی عظمت کو پہچانتے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ مالک اشتر کی حیثیت سید الاوصیاء امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، مالک کی عظمت کو پہچانو، فرمایا کان لی کما کنت لرسول اللہ، فرمایا لوگوں مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مالک کی میرے نزدیک وہی حیثیت تھی جو میرے رسول اللہ کے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا جملہ سنیے، امیر المومنین نے فرمایا مالک کے متعلق لو کان من جبل لکان فندا ولو کان من حجر لکان سلدا، علی فرماتے ہیں اگر مالک اشتر دنیا کے کسی پہاڑ کا نام ہوتا تو دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہوتا، اور مالک اگر کسی پتھر کا نام ہوتا دنیا کی سخت ترین چٹان ہوتا۔ توجہ ہے؟ اگر کسی پتھر کا نام ہوتا تو دنیا کی سخت ترین چٹان ہوتا مالک اشتر۔
میرے محترم سامعین، انسان کی عظمت یہ ہے کہ مولا کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ نہج البلاغہ میں وہ خط پڑھیں، جناب محمد ابن ابی بکر کی جب شہادت ہو گئی، نہج البلاغہ میں فرمایا کان لی ربیبا وکان الی حبیبا۔ علی فرماتے ہیں محمد کی میں علی نے تربیت کی تھی، اور محمد ابو بکر کی صلب سے میرا بیٹا تھا اور مجھے بڑا محبوب تھا محمد۔ محمد کی جب شہادت ہو گئی، یہ محمد کے قاتل پہ لعنت کرو نا، محمد کی جب شہادت ہو گئی تو میرے مولا امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر نامزد کیا، اور پھر اہل مصر کو ایک خط لکھا مولا نے، وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جناب امیر لکھتے ہیں، فرمایا اما بعد فإنی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ آئے آئے آئے، سیالکوٹ کے غیور مومنین، مرضی ہے آپ کی، خدا جانتا ہے نہیں آپ اس شرف کی گہرائی اور گہرائی کو پا ہی نہیں سکے۔ علی مولا جس کے عبد خدا ہونے کی گواہی دے۔ ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ سمجھے ہم سبھی تو خدا کے بندے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ قبلہ کوئی خواہش نفس کا بندہ ہے، کوئی اقتدار کا بندہ ہے، کوئی حکومت کا بندہ ہے، کوئی پیسے کا بندہ ہے، کوئی جاگیر کا بندہ ہے، کوئی زر زمین کا بندہ ہے، کوئی کسی بندے کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا تو یہ تو وہ بہت بڑا شرف ہے کہ ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ کے عبد ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب اس کی عظمت کا اندازہ لگا جس کے عبد خدا ہونے کی علی گواہی دے۔ مالک اشتر خواہش نفس کا بندہ نہیں، جاگیر و دولت کا بندہ نہیں، دنیا کا بندہ نہیں۔ فَإِنَّهُ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونا بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بغداد میں جب نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے، بغداد کے ایک بازار سے گزر ہوا معروف روایت، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ خدا کا مقام کیا ہے۔ ایک گھر کے دروازے سے گزرے، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں، راگ و رنگ کی محفل سجی تھی۔ امام علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے، گھر کی کنیز باہر نکلی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے کنیز یہ بتا تیرے گھر کا جو مالک ہے، تیرا جو آقا ہے، وہ بندہ ہے یا آزاد ہے؟ سن رہے ہو؟ عبد ہے یا آزاد ہے؟ کہنے لگی میرا آقا اور مالک کسی کا بندہ کیوں ہوگا، وہ آزاد ہے۔ امام نے فرمایا سچ کہتی ہے، وہ آزاد ہے، اگر کسی کا بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، نافرمانی نہ کرتا۔ قبلہ یہ جملے کہہ کے باب الحوائج آگے بڑھ گئے، گھر کی کنیز گھر پہنچی، مالک نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تاریخ نے بشر نام لکھا مالک کا، کہتی اس طرح کی ایک شخصیت تھی، اس نے مجھ سے پوچھا تیرا آقا تیرا مالک آزاد ہے یا بندہ؟ تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ آزاد ہے، وہ بندہ کیوں ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ سچ کہتی ہے، وہ آزاد ہے، بندہ ہوتا تو اس کی بندگی کرتا، نافرمانی